الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سامعین عزیز احترام، آج ہم نے جس موضوع کے اوپر چند ایک گزارشات آپ کے سامنے کرنی ہیں وہ ہے نرمی، بردباری اور حلم کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجیے، اس کے اوپر نرم رویہ اختیار کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی مانگنے والے پر بھی اس کو جھڑکیے نہیں، تنہر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں، یہ آپ کے لیے منع ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہاں اگر آپ کے اوپر اپنے رب کی طرف سے نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہو جائے فحدث، تو اس کا اظہار کیجئے، اس کا چرچا کیجئے۔ تو اندازہ کریں یتیموں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا اور سائل کو جھڑکنے سے منع کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یتیموں کے ساتھ کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے اور ان کے اوپر کتنی نرمی اختیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائیں، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کھڑے کھڑے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بیٹا ہے اور وہ کچھ دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا، گم ہو گیا، تو میں بڑا پریشان ہوں، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو ایک صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی میں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ فلاں فلاں کھیل کے میدان کے اندر اس کا بیٹا جو گم ہوا ہے وہ کھیل رہا ہے۔ تو اس صحابی رسول نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ کے اوپر ہے، انہوں نے دوڑ لگا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو پیچھے سے آواز دے کے بلایا اور ارشاد فرمایا، جب تو اس کھیل کے میدان میں پہنچ جائے تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ نہ کہنا کہ میرے بیٹے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، اور گم ہونے کے بعد مجھے کچھ دنوں کے بعد وہ مل رہا ہے، اگر میں میرا بیٹا نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں گا؟ ارشاد فرمایا، نہیں، اس کو تم نے میرا بیٹا نہیں کہنا۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کھیل کے میدان کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو میرا بیٹا کہہ کر پکارو تو اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ کاش آج میرا والد زندہ ہوتا، وہ مجھے میرا والد کہہ کے بلاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس درجہ یتیم اور اپنے سے کمزور طبقے کے اوپر رحم اور شفقت والا معاملہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ نرم مزاجی، ارشاد فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نرم مزاجی کا کچھ حصہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے خیر اور بلائی عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کے حصے سے محروم کر دیتا ہے، اسے خیر اور نیکی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے دلوں کے اندر نرمی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ہمارے اوپر ایک بڑا کرم والا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ 3 چیزیں دخول جنت کے لیے لازم قرار دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، رفقٌ بالضعیف، ضعیف اور کمزور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، وشفقۃ علی الوالدین، والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، واحسان الی المملوک، اور غلاموں پر احسان کرنا، انہیں معاف کر دینا ان کے معاملے میں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ضعیف اور کمزور لوگوں کے اوپر
رحم کرنا، نرمی اختیار کرنا، والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اور غلاموں پر، اپنے خادموں پر، نوکروں پر احسان کرنا۔ آخری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو میدان حشر میں جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، این اہل الفضل، فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ یہ میدان حشر کے اندر فرشتوں کی طرف سے ندا ہوگی، فضیلت والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو تعداد میں بڑے تھوڑے ہوں گے، وہ جنت کی طرف دوڑنے لگیں گے، تو کچھ فرشتے ان سے ملیں گے جو کہیں گے ہم تمہیں جنت کی طرف دوڑتا دیکھ رہے ہیں، تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے کننا اذا ظلمنا صبرنا و اذا اسیء الینا حلمنا، کہ ہماری فضیلت یہ ہے کہ جب دنیا والے ہمارے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے تو ہم صبر سے کام لیتے تھے، اور جب ہم سے بدسلوکی کی جاتی تھی تو ہم آگے سے برداشت کر لیا کرتے تھے، اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم کیا ہیں؟ فضیلت والے ہیں۔ تو انہیں حکم دیا جائے گا ادخلوا الجنت فنعم اجر العاملین، جنت میں داخل ہو جاؤ، دیکھو کتنا اچھا اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ تو یہ فضیلت والے وہ لوگ ہیں جب ان کے ساتھ لوگوں کی طرف سے برائی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ دینا مناسب خیال نہیں کرتے، بلکہ وہ آگے سے درگزر کرنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، کسی کی کانٹ لگا دے۔ فرمایا نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ یعنی پہلوان ہمارے نزدیک یہی سمجھا جاتا ہے جو بڑا بہادر ہو اور دوسروں کو پچھاڑ دے۔ ارشاد فرمایا نہیں، وہ پہلوان نہیں ہے، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے غصے کے وقت اپنے آپ کے اوپر قابو رکھیں، اور جو ہم سے چھوٹے لوگ ہیں، مستحقین ہیں، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں، شفقت والا معاملہ کریں، اور اللہ سے ہمیشہ نرمی کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرم لہجے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔